अस्सलाम वालेकुम। आदमी नामा के आखिरी 2 बंदों के साथ आपके साथ मौजूद हैं। ये तवील नज़म ख़त्म हो रही है और आपने ये देखा कि नज़ीर ज़िंदगी की हर जहत, हर पहलू हमारे सामने ले आया। बादशाह से लेकर ताजर तक, आका से लेकर ग़ुलाम तक, वज़ीर से लेकर फ़कीर तक, सब वो भी कि जो ज़िंदगी को मुकम्मल तौर पर एंजॉय कर रहे हैं, जिनके पास सब कुछ है, और वो भी जो खाक में पड़े हैं। औलिया अल्लाह से लेकर मुनकरीन तक सब आपने देख लिए। और फिर जब ज़िंदगी है तो मौत कैसे फरामोश की जाए। और नज़ीर जैसा हकीकत पसंद शायर इस पहलू को कैसे इग्नोर कर सकता है, कैसे नज़रअंदाज कर सकता है। इसलिए बंद नंबर 18, मरने में आदमी ही कफन करते हैं तैयार, नहला धुला उठाते हैं कांधों पर कर सवार, कलमा भी पढ़ते जाते हैं रोते हैं ज़ारो ज़ार, सब आदमी ही करते हैं मुर्दे का कारोबार, और जो मर गया है सो है वो भी आदमी। ज़िंदगी की एक बड़ी तल्ख हकीकत मौत, वो मकाम जहाँ सब ने जाना है, हर एक ने इस तजर्बे से गुजरना है, हर एक का अंजाम यही है। जो आज दूसरों के लिए रो रहे हैं वो कल दूसरों को रुलाएंगे। जो आज किसी और को कंधा दे रहे हैं, कल वो खुद किसी और के कंधों पर सवार होंगे। ये वो ज़िंदगी का पहलू है जो मौजूद है, तल्ख मगर हकीकत। नज़ीर का कमाल यही है कि वो सबको अपने साथ लेके चलता है। वो हर उस मौजू को सामने लाता है कि जो हकीकत है, कि जो ज़िंदगी का एक जुज़ मौजूद है। और इसीलिए नज़ीर जब ये कहता है कि ये भी ज़िंदगी की हकीकत है कि मौत हर लम्हा हमारे साथ चल रही है। वो लोग भी इंसान हैं, वो भी आदमी हैं जो कफन तैयार कर रहे हैं, जो कब्र में उतार रहे हैं, और जो इस दुनिया से गुज़र गया वो भी इंसान ही था, वो भी इंसान है, और इस दुनिया में मौजूद भी इंसान ही हैं। और फिर आखिर में हम बात ये करते हैं जो इस नज़म का मक्ता है, अशराफ और कमीने से ले शाह ता वज़ीर, हैं आदमी ही साहिब इज़्ज़त भी और हकीर, जहाँ आदमी मुरीद हैं और आदमी ही पीर, अच्छा भी आदमी ही कहाता है ए नज़ीर, और सब में जो बुरा है सो है वो भी आदमी। ये फिर एक ऐसा स्टंजा है, एक ऐसा बंद है कि जिसको आप इस नज़म में किसी भी बंद की तशरीह करते हुए कोट कर सकते हैं, मतलब भी मक्ता भी, क्योंकि ये नज़ीर की इस बुनियादी थीसिस की वजाहत कर रहा है कि इंसान जो कुछ भी हो इंसान है, उसकी बाकी तमाम जहतें, उसकी बाकी तमाम डायमेंशंस अलग से ही, लेकिन वो इंसान है। नज़ीर ये कहता है कि अशराफ, द एलीट क्लास, माशरे का ताकतवर तरीन तबका,
याद रखिए کہ اشراف، ہم یہ لفظ بہت بار بار استعمال کریں گے آگے چل کر، اشرافیہ، طبقہ اشرافیہ، ان کا کوئی تعلق شرافت سے نہیں ہے، یہ لفظ شریف سے نہیں ہے، یہ ایک اصطلاح کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ وہ لوگ جو معاشرے کا مقتدر حصہ ہیں، those who are the governing group، جو معاشرے کا حکمران یا طاقتور طبقہ ہیں، ان کے لیے ہم یہ لفظ استعمال کرتے ہیں اشرافیہ۔ اشراف تک، اشراف اور کمینے سے وہی بات، کمینہ یہ لفظ اس کو گالی کے طور پہ نہ سمجھیے گا، کمینہ کام کرنے والا، کمی، جو مینول ورک کر رہا ہے، ہاتھ سے کام کرنے والا، جس کے پاس دولت طاقت کچھ نہیں، کہ جو اپنے قوت بازو سے اپنی روزی کما رہا ہے، جو کوئی اپنے ہاتھ میں فن رکھتا ہے، وہ شخص جو معاشرے کا بلند ترین مقتدر طبقہ ہو یا پست ترین محنت مزدوری کرنے والے لوگ ہوں، نذیر یہ کہتا ہے کہ انسان تو دونوں ہیں، وہ وزیر ہو یا فقیر ہو، وہ بادشاہ کی نظر میں اہمیت رکھتا ہو یا اتنا حقیر ہو کہ کوئی اس کا نام بھی جاننا پسند نہ کرے۔ یہاں پیر بھی انسان ہے اور مرید بھی انسان ہے، کہ جس کو آپ نے اپنا مرشد، اپنا راہبر، اپنا رہنما مان لیا، جس کو آپ نے، جس کے ہاتھ پہ بیعت ہو گئے، تو کیا وہ انسان سے کچھ ماورا ہستی ہے؟ نذیر یہ کہتا ہے کہ نہیں، پیر صاحب کی ان کی بزرگی اپنی جگہ، ان کا ایک مقام اپنی جگہ، لیکن ہیں وہ بھی انسان۔ اور مرید جو ڈسائپل ہے، جو فالوور ہے، کہ جو کسی کی بتائی ہوئی راہ پر چل رہا ہے، جو کسی کو اپنا بزرگ مان چکا، وہ بھی انسانیت سے خارج نہیں ہو گیا، نہ انسانیت سے کمتر ہو گیا، وہ بھی اتنا ہی آدمی ہے، اتنا ہی انسان ہے کہ جتنے اس کے پیر صاحب ہیں۔ اور یہی بات نذیر ہمیں سمجھانا چاہتا ہے، اچھا بھی آدمی ہی کہاتا ہے اے نذیر، جو بہترین ہے، نیک ہے، پرہیزگار ہے، جو اچھائیوں کا مجموعہ ہے، وہ بھی انسان ہے۔ اور جو شخص سب میں برا ہے، جس میں ہر برائی موجود ہے، وہ بھی انسان ہی ہے۔ اس لیے نذیر کا یہ بنیادی تھیسس سو ہے، وہ بھی آدمی۔ عزیز طلبہ، یہاں نظم کی تشریح ختم ہوئی۔ کچھ باتیں میں آپ کو اس کی تشریح کے حوالے سے بتا دوں۔ دیکھیے، جب آپ اس نظم کے اگر آپ کو 2 یا 3 بند ملتے ہیں، تو آپ سب سے پہلے مرکزی خیال لکھیں گے، شاعر کی چند بنیادی خصوصیات کا ذکر کریں گے، اور جو ہم نے شروع میں بات کی تھی کہ اس نظم کی انفرادی خصوصیات کیا ہیں، اس کی عوامیت، نذیر نے جو موضوع اٹھایا ہے وہ اپنے زمانے کے لحاظ سے ایک غیر معمولی سوچ ہے، پھر صنعت تضاد کی بات، پھر نذیر کی قوت مشاہدہ کی بات، قوت اظہار کی بات، نذیر کی پرگوئی، یہ ساری باتیں آپ کو اپنی تشریح میں لکھنا ہے۔ یہ بھی یاد رکھیے کہ اگر سوال کسی خاص پہلو کی نشاندہی کرتا ہے، وہ نذیر کی عوامیت یا نذیر کی سادگی یا نذیر کی
عوام دوستی یا نظیر کی انسان دوستی کی بات کرتا ہے، سو اس پہلو کو اپنے جواب کا مرکز بنائیے، اور پھر ہمارے پہلے اس نظم کے بارے میں لیکچر اور ان تشریحات کو سامنے رکھ کر ایک مکمل جواب پیش کیجیے۔ آپ کو یہ نصیحت کی جا رہی ہے، آپ کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ کوشش کیجیے کہ ہر بند ایک مکمل پیراگراف میں تشریح کیا جائے، کم سے کم 4 5 6 پیراگراف بنائیے تشریح کرتے ہوئے۔ اور آپ سے جو سوال پوچھا جاتا ہے، تشریح کا حصہ اول الف اور اس کے 2 جز ہوتے ہیں، دوسرا جز عام طور پہ شاعرانہ خصوصیات اس نظم کے حوالے سے پوچھی جاتی ہیں جو جز الف میں یا پہلے جز میں دی گئی ہے، کوئسچن کے پہلے پارٹ میں دی گئی ہے، اس لیے دونوں کو الگ الگ سمجھیے بھی اور ان کی تشریح بھی کیجیے۔ نظیر کی بنیادی شاعرانہ خصوصیات کا لیکچر بہت غور سے سنیے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو نظم کی خصوصیات بیان کی گئی ہیں اس کو سنیے بھی، سمجھیے بھی اور منطبق بھی کیجیے۔ یہاں آدمی نامہ ختم ہوتا ہے۔ اجازت، اللہ حافظ۔